تو ہم بات کر رہے تھے کہ میں نے شارٹ وہ رکھا ہے جس کا آپ کو پتہ ہے، اگر کہیں آپ کو سوال کرنے کی ضرورت پڑے تو ضرور کر لیں، آپس میں ڈسکس کر لیں، ایک دوسرے سے سوال کر لیں، ٹھیک ہے؟ سوال اب کھل کے کریں۔ پہلے جب میں صرف پڑھاتا تھا تو میں کہتا تھا سوال نہیں کرنا، جواب خود بخود آئے گا۔ اب آپ سوال کریں، لیکن اتنا سوال کرنا ہے جتنا ابھی بھی آپ کے پاس علم ہے، کیونکہ فردر کرنے سے ٹائم ضائع ہو جائے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں جائیں گے۔ تو جملہ ہے آج کا ہمارا، لقینی الذی جاء یوم الجمعۃ، ٹھیک ہے؟ ملا مجھے وہ جو آیا جمعہ کے دن، ٹھیک ہے؟ یہ ترجمہ میں نے پہلے کیوں کیا ہے؟ اس سے نا تھوڑا سا کاکی کے کا اندازہ ہو جائے، جو سے مجھے پتہ چل جائے کہ اس میں موصول بھی اس میں کوئی اپنا لگتا ہے، اس کا مطلب صلہ بھی ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو ایک اندازہ ترجمہ کرنے سے آپ کو ہو جاتا ہے کہ جملے کی ترکیب کرنے کے لیے مجھے صلہ بھی پہلے تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی بھی تلاش کرنا ہے، پھر ان کو تلاش کر کے واپس کھول کے واپس جوڑ کے پھر ترجمہ کرنا ہے۔ ابھی میں نے جو ترجمہ کیا وہ ایک ایک لفظ کا کیا ہے، پھر ایک با محاورہ ترجمہ کرنے کے لیے مجھے جو مرکبات کو کھول کے میں نے ترجمہ کیا ان مرکبات کو مفردات میں بدلا، تو ابھی پھر مفردات کو مرکبات میں لے جا کر پھر جملہ کرنا پڑے گا۔ یہ میں ایک نئی ٹرمینالوجی بول رہا ہوں اس سبجیکٹ کے اندر۔ یہاں میں نے لکھا ہے جملے میں مرکبات سے مفردات تک ترکیب کے لیے اور ترجمہ کے لیے مفردات سے مرکبات تک کا سفر بہت آسانی پیدا کرتا ہے۔ ایک نیا جملہ لکھا ہے، دیکھیں آپ جملے کو دیکھیں تو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ پھر میں جملہ پڑھتا ہوں، لاقیانی، یہ ایک پورا ایک مرکب ہے، ایک مرکب ہے نا، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو مفرد تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جائیں گے آٹومیٹیکلی، ادروائز ہم وہ کر ہی نہیں سکتے، ہمارا سبجیکٹ ہی یہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ جی اس کو ایک مرکب ضرور کہہ لیں، جب اس میں موصول کہیں گے تو پھر اس کے ساتھ صلہ نہیں ہوتا تو مکمل نہیں ہوتا، اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو اس کو بھی ہمیں کھول کے دیکھنا ہے۔ آگے ہے جا، اس میں بھی آپ کو کھولیں گے تو اس میں سے مفردات نکلیں گے۔ اسی طرح یوم الجمعہ کو بھی ادا کریں گے۔ تو طریقہ کار کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ سب سے پہلے جو مرکبات ناقصہ ہیں ان کی طرف جائیں۔ اب آپ کے سامنے جملہ ہے، آپ جملے کا عدد بندی کر ہی نہیں سکتے جب تک اس کو مفردات تک لے کے نہیں جاتے۔ یہ میں نئی بات کر رہا ہوں، یعنی جو ہم نے ویلڈ کر کے ان ویلڈ کرنے کا یہ ترجمہ اب کر رہا ہوں، یہ ویلڈڈ ہوا ہے، اس کو ہم نے ان ویلڈ کرنا ہے، تو اس کو اس ٹرمینالوجی میں لا کے بات کر رہا ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ترجمہ کیا تھا ایک جگہ پہ ہم نے کے کا ترجمہ بھی کیا، ایک جگہ پہ ہم نے جو کا ترجمہ بھی کیا، ایک جگہ ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ آیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی فعل بھی ہوا، کام کا ہونا بھی آیا، جس کا مطلب ہے ان سب چیزوں کو ہم نے باریکی کے ساتھ ون بائی ون جا کے دیکھنا ہے۔ ایک آپ جیسا اسٹوڈنٹ ایک جملے میں کیسے اندر جا سکتا ہے؟ میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ یہاں سے شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں تک جانے تک آپ کچھ غلطیاں کریں۔ بیسٹ حل یہ ہے کہ جو آپ کو ایک ایک لفظ کی سمجھ آ رہی ہے سب سے پہلے اس کو کر لیں۔ تو ایسے ہی شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اس میں سب میں سے نا جو آسان چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کی بات کر لیتے ہیں، اس کو لکھ لیتے ہیں، کیا ہے؟ اس میں موصول ہے۔ ہم نے یہ جانا ہے کہ اس میں موصول جو ہے وہ
جملے میں تب ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے جب اس کا صلہ پتہ ہو، اور اس میں موصول جملے میں آ جائے تو صلہ شرط ہے، اب اس کا صلہ ہم نے تلاش کرنا ہے۔ یہی ہمارا چیپٹر ہے کہ اس میں موصول کی مختلف شکلیں بوجہ صلہ، یعنی صلہ کا جو جملہ آتا ہے، صلہ ہے کیا ہے کہ جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ ہم نے تیار کرنا ہے، دیکھنا ہے وہ کون سا ہے، اور کثرت کے ساتھ جملہ فعلیہ ہوتا ہے، ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کیا تھا، ٹھیک، 95%، باقی ساری حالتیں 5% میں آ جاتی ہیں، شبہ جملہ ہو، اسمیہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے یہ جب اس میں موصول دیکھا تو بھائی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس کا کوئی صلہ ہے۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آگے صلہ ایسے آپ کے سامنے کوئی لکھا ہوا تو آیا نہیں، اس کو یہاں چھوڑ کے ایک چیز رکھ لیں کہ ہم نے صلہ تلاش کرنا۔ آپ مبتدا خبر یا فعلیہ جملہ جانے سے پہلے، وہ سوچنے سے پہلے بھی یہ کام کریں، سب سے پہلے یہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جاء فعل ہے، یوم الجمعہ، ہم دونوں اب ہمارے لیے کوئی اتنے مشکل نہیں ہے، ادھر آ جاتے ہیں، پہلے مرکب اضافی ناقص کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یوم الجمعہ، یوم ہم نے اس کو مضاف ڈکلیئر کیا ہے، لیکن یہ کون سا مضاف ہے؟ ہاں، یہ مضاف کون سا ہے؟ یہ ظرف مضاف ہے، یاد ہے میں نے پڑھا تھا، ظرف اس کو کیوں کہا ہم نے؟ مکان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی لفظ مکان یا زمانہ اس کے بارے میں آگاہی دے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں، اس لفظ کا نام ہم ظرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تو ظرف، اس میں ظرف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ استعمال ہوا ہے ترجمہ کر کے ہم نے دیکھا تو یہ مضاف کی جگہ پہ ہے، تو ظرف مضاف بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات بھی طے ہو گئی۔ تو اب ہم اس کو ظرف مضاف کہیں اپنے جاننے کے لیے، مضاف صرف نہ کہیں، کیونکہ مجھے آگے اس کی ضرورت ہے تھوڑی سی ظرف کے حوالے سے کوئی اور جہد نکالنی ہے ہم نے۔ تو الجمعاتی مضاف الیہ، تو جمعہ کا دن یا جمعہ کے دن، اس کا ترجمہ بھی ہم نے کر کے دیکھ لیا۔ ظرف مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہوئی۔ مرکب اضافی کے ساتھ یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے نیچے، یہ جو ہے دونوں مل کر مرکب اضافی بن کر مفعول فی، یہ آج ہم نے بہی سے اٹھ کے فی ہی پہلی بار آئے، ہم مفعول بہی کی بات کرتے ہیں۔ ادھر آ کے سوال ہو سکتا ہے نا، وہ مفعول بہی لکھا ہے، آپ یہاں پہ فی ہی لکھ لیا، اس کے لکھنے کی وجہ ہے اور اس کے لکھنے کی بھی وجہ ہے۔ تو ایسا کلمہ جو جملے میں زمان یا مکان کی شناخت کرائے، اس کے ساتھ مل کر جو بھی مرکب بنے گا اس کو مفعول فی کہیں گے، بس اتنی نشانی، اتنا ہی کافی ہے۔ ہاں جی، وہ مفعول فی ہوگا، زمان ہو یا مکان ہو، دونوں کے لیے کیا یوز کریں گے؟ یاد رہے گی بات، اسی لیے اس کو ہم نے یہاں پہ لکھا کہ یہ مرکب اضافی بن کر مفعول فی ہے۔ اچھا باجی، میں یہ مرکب ناقص کی بات کر رہا ہوں، میں چھوڑنے ہی لگا ہوں ادھر، مجھے ایک موقع تھا تو میں نے چھوڑنا تھا، جیسے میں اس میں موصول کو چھوڑ کے آ گیا ہوں۔ ہم نے اتنی بات کر کے کلر بھی چینج کر لیا، اسی لیے کہ اس کو چھوڑ دیا یہاں، ٹھیک ہے۔ اس کو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جاء فعل کے لیے مفعول فی بنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر چلتے ہیں، اب ہم اس کو یہیں پہ چھوڑ کے ادھر آ جاتے ہیں۔ تو جاء فعل بفاعل،
ہوا ضمیر پوشیدہ، جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول فی ہے یہ۔ اب یہ دیکھیں، پہلے میں نے یہ قوس لگائی ہے، اس کا یہ بنا، پھر میں نے یہ قوس لگائی ہے، اب یہ سارے کی بات ہونے لگی ہے۔ جاء اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر، اب ایک قوس یہاں آنی چاہیے اور پیچھے جائیں۔ اب یہ یہاں پہ یہ کر لیں، یہ یہاں تک، ٹھیک ہے۔ الذی اس میں موصول کا صلہ بنا، اصل میں یہ سارے کا سارا جو ہے یہ صلہ ہے، ہاں جی، یہ سارے کا سارا صلہ ہے۔ کس سے ملا؟ یہاں ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں، اس شخص سے جو جمعے کے دن آیا، مرکب اضافی بھی اس میں ہے، فعل بھی اس میں ہے، آنا فعل ہے اور کے دن، جمعہ کے دن، وہ مرکب اضافی ہے۔ تو ہم نے ان دونوں کو پہلے علیحدہ علیحدہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ مرکب اضافی بن کر مفعول فی کیوں بنا ہے۔ اس کی وجہ ظرف مضاف ہے۔ اللہ صاحب سمجھ آ رہی؟ نہیں من نہیں لگتا، اللہ صاحب چپ کر جائے تو پھر کدھر ساتھ ہے جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھیں چہرے بتاتے ہیں، جب بندے سیریس ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے ساتھ نہیں چل رہے۔ اچھا چلیں پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اتنی بات جو تھی وہ ہم نے اس کو پڑھا بھی کہ جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن کر الذی اس میں موصول کا صلہ بنا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب شروع کیا تو ہم نے سب سے پہلے کہا کہ الذی اس میں موصول ہے، اور یہ بات ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ اس میں موصول ہے تو اس کا صلہ اس جملے میں لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک اور سوال تھا کہ پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو صلہ ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر عائد یا رابط ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کون سی ہوتی ہے؟ نہیں، وہ اسی طرف تو ہوگی کون؟ ضمیر حاضر ہوگی، غائب ہو، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو جاء فعل میں کون سی ضمیر ہے؟ حاضر ہے، کدھر ہے؟ کون سی ہے؟ نام لے لیں، ہوا، اچھا ہے، آئی صاحب نظر آ رہی ہے نا؟ اچھا چلو خیر ہو، تو یہ میں لکھا ہوا ہے ہوا ضمیر، ٹھیک ہے۔ نہیں یہ تھوڑا تھوڑا چیک ساتھ میں ضروری ہے، تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اسی جملے میں پچھلے بار جملے میں دو ضمیریں آ گئی تھی، ایک مخاطب کی آ گئی، ایک غائب کی آ گئی۔ تو مخاطب کا ہمارا کنسرن اس لیے نہیں تھا کہ کلیہ یہ کہتا ہے کہ ضمیر رابط جو ہوگی، آیت جو ہوگی، وہ غائب کی ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم یہ بات کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ الذی اس میں موصول اپنے صلہ، یہ جو سارا صلہ بنا ہے، جہاں یوم القیامہ صلہ بنا ہے، یہ سارا جملہ جو ہے اپنے صلہ سے مل کر لاقیہ، جو وہ لاقیہ فعل ہے اس کا یہ فاعل بنا ہے، اس کا یہ فاعل بنا ہے۔ فاعل مانتے ہیں اس کو بننا؟ سمجھ آئی ہے یہ فاعل بنا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں ہم ایسے، یا نہیں سمجھ آئی؟ یا میں خود ہی کہہ دیا فاعل، آپ نے کہا ٹھیک ہے فاعل؟ جملے کے اوپر غور کریں دوبارہ، مجھے اندازہ ہے کہ یہ چیز جب تک نہیں پتہ ہوگی تو آپ کیسے اس کو بنا کے آگے لے کے چلیں گے۔ یہ تو ہم نے جمع تفریق کر لی ساری۔ اس جملے کو سمجھیں کہ جو جمعہ کے دن آیا، اردو میں پھر اس کو سوچیں، جو جمعہ کے دن آیا، فاعل ہے کہ نہیں؟ آنا ایک کام ہے، تو جو آیا بات اس کی ہو رہی ہے، جو کے آگے صلہ ہوگا تو وہ سارے کا سارا جو جملہ آپ کو یہ مفہوم دے کہ آنے والے کا، ٹھیک ہے، تو وہ فاعل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہاں اس جملے میں وہ ایسے نہیں ہوگا، یہ جملے کی بنتر سے یہ نظر آ رہی ہے چیز۔
تو اس لیے آنے والا کون ہوگا؟ فاعل. تو یہ جملے میں فاعل بنا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ لاقیہ فعل کا فاعل بنا. تو اب یہ سارا جو ہے یہ فاعل بنا. اب یہ سارا کیا ہے؟ فاعل ہے. سارا کوئی کرنے کے بعد اتفاق کرتے ہیں؟ پکی بات ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آئی؟ پھر نہیں سمجھ آئی تو اتنے کی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ یوم الجمعہ. یہاں پہ آپ نے پوچھا نہیں ہے، آپ نے پیش کیوں نہیں لگا یوم الجمعہ ہونا چاہیے؟ نہیں جی، یہاں یہ میں نے زبر لگائی، تنوین تو ہے نہیں. یہ سوال بنتا ہے نا جی حافظ صاحب، بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اللہ حافظ نہ پتہ ہے ترکیب جو گل نہیں کر. اگر یہاں پہ علم نہ ہو تو پھر آپ پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی ایک بات ٹھیک ہے ٹیکنیکلی. وہ ایک بار میں نے کچھ 10 لفظ لکھائے تھے آپ کو، کلا یوما، وہ سارے ہمیشہ مضاف بنتے ہیں اور ان کا جو اعراب ہے وہ بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اور کو نکالیں اپنی کتاب بعد میں آسان تلاشی کے لیے. ٹھیک ہے جی. نہیں یہ سارے کہتے ہیں، وہ میں بھیجتا ہوں آپ کو. یہ وہ 10 کے 10 کا وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ آتے ہی مضاف ہے. یعنی کیا نہیں اکثر. چلیں اس بات کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے نا کہ یہ یوم زبر کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، فتح کے ساتھ، کیا اس کا کیا کہیں گے، نصب کے ساتھ آیا ہے. تو یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جب مرکب اضافی ہے اس کا اعراب جو ہے وہ کس کو دیکھ کے دیا جاتا ہے؟ یہ باتیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کو دیکھ کے یا مضاف کو دیکھ کے. اس میں سپیریئر پوزیشن کس کی ہے یہ آپ نے اپنے اس میں دیکھنا ہے اور اپنا ایکسرسائز میں بتانا ہے. یہ میں نہ ریوائز کرتا رہوں گا چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جب آپ مرکب اضافی میں اعراب دینے لگتے ہیں تو کون سٹرانگ ہے، مضاف یا مضاف الیہ؟ وہی اعراب کا نشاندہی کرتا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. بھلے یہاں پہ وہ رول امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ بات کی بات ہے، لیکن وہ فارمولہ کہیں نہ کہیں ضرور امپلیمنٹ ہوگا. ہم نے روین ان ساری چیزوں کی ازبر رکھنی ہے، رینڈم ایکسیس رہے تاکہ ہم ان چیزوں کو ضرورت پڑنے پہ استعمال کر سکیں. تو جو صاحب یہ تو پتہ چلا نا کہ یوم الجمعہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو نام مفعول فی اس لیے دیا کہ یہ ظرف ہونے کی وجہ سے. اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے. یہ مفعول فی ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے. یہاں پہ ایک جا اپنے فعل با فاعل کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ پورا یہ جملہ ہے. جا ایک جملہ ہے فعل اور فاعل کے ساتھ مکمل ہوا ہے، اس لیے فعل با فاعل لکھا ہوا ہے. آنا ایک فعل ہے، اس کے اندر ہی ہوا ضمیر پوشیدہ ہے اور فعل با فاعل جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا ہے. لیکن ہم اس کو ایسے لے کے نہیں چل سکتے، یہ اپنی پوزیشن پہ ایز اٹ از ہم اس کو مانتے ضرور ہیں. اب ہم جملے کے اندر ہیں تو ہم نے ان ساری چیزوں کا، جیسے اللہ دی آیا تو اس کو دیکھیں ہم حساب کتاب کر رہے ہیں، لاقیہ نہیں کا دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں بھی ایک جملہ پورا مکمل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ یہ بھی ہے، اٹس سیلف لاقیہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ اپنی اپنی جگہ پہ تو پہلے ہم نے ان کو جانا ہے. اب پورے جملے میں اس کی ترتیب کو، اس کی معنوی شکل کو سمجھنے کے لیے ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے. تو یہ مفعول فی یہاں پہ ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ فاعل ہے، فعل بھی ہے اس میں. اس کو ایسے، اس کو کہاں رکھیں، کس کے ساتھ جوڑیں؟ ترجمہ کرنا ہے، یہ جملے کا حصہ ہے تو ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اگر اللہ جی کے ساتھ جڑتا ہے وہاں جوڑ لیں، لاقیہ نہیں کے ساتھ جڑتا ہے تو وہاں جوڑ لیں. اگر وہاں نہیں جڑتا تو واپس آئیں. تو ہم نے پہلے ایک بات بھی طے کی کہ صلہ اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ سارا اپنا سارا کام تمام کر کے صلہ بن گیا، جو کچھ بھی اندر ہے اس کے، اب اور کوئی ایکشن نہیں کر سکتا.
جو کیلکولیشن ہم نے کر لی کہ یہ مرکب اضافی بن کر مفعول فی ہے اور یہ فعل با فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہے، اب ان دونوں کو ہم نے جوڑنا ہے،